فرمایا کہ تم ایک دن مخصوص کر لو اور مقام مخصوص کر لو، مجھے بتاؤ، میں وہاں پر آ جایا کروں گا۔ یہ نبی کریم کی مزید عاجزی کہ میں آ جایا کروں گا، عورتوں کو نہیں بلایا، بلکہ پھر آپ ایک مقام پہ عورتیں جمع ہو جاتی تھیں اور آپ پردے میں رہ کر ان کو وعظ و نصیحت فرماتے تھے، جس کے تحت یہ روایت لکھی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو عورت ایک بچے کو 3 بچوں کو آگے، یا ایک روایت میں 2 بچوں کو آگے بھیج دے، آگے بھیجنے کا مطلب کہ اس کے سامنے اس کے 2 بچے فوت ہو جائیں تو وہ جنت میں ہوگی۔ ایک عورت نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کا ایک بچہ فوت ہو جائے، فرمایا وہ بھی جنت میں ہوگی، تو یہ روایت اس کے تحت ہی ہے۔ تو یہ دیکھیں اس طریقے سے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ تم عائشہ سے علم سیکھو، کیونکہ اس کے پاس 1/3 علم ہے، اپنے دین کا 1/3 علم عائشہ سے سیکھو۔ تو صحابہ کرام سے یہ منقول ہے کہ وہ آ کے پردے میں رہ کر کئی سوالات کرتے تھے اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہیں بتایا کرتی تھی۔ تو یہ تعلق قائم ہو سکتا ہے دائرہ شریعت میں رہ کر، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ کل ہماری سورہ نحل کا اختتام ہوا تھا، اس کی 128 آیات تھیں اور کل الحمدللہ سورہ نحل مکمل ہو گئی تھی۔ اب 15ویں سپارے کا آغاز ہے اور یہ آغاز سورہ بنی اسرائیل سے ہو رہا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل مکیہ سورت ہے اور اس میں تقریباً 111 آیات ہیں، اور جیسے کہ بارہا ہم نے بتایا کہ مکی صورتیں عموماً جمہور کے قول کے مطابق وہ صورتیں ہوتی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے قبل نازل ہوئیں۔ جو آیات پہلے نازل ہوئیں انہیں مکی آیات کہتے ہیں، جو صورت ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں انہیں مکی صورت کہا جاتا ہے، اور جو ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نازل ہوئیں انہیں مدنی صورتیں یا مدنی آیات کہا جاتا ہے۔ جتنی بھی صورتیں مکی ہیں یا آیات مکی ہیں، ان میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ مضامین بیان کیے جاتے ہیں جن سے اللہ تبارک، یعنی ایسے مضامین پر وہ آیات یا صورتیں مشتمل ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی توحید کے پر دلالت کرتے ہیں، یعنی توحید کے مضامین ہوتے ہیں، بت پرستی کی مذمت ہوتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، آپ کے فضائل، مناقب، پچھلی قوموں کے عبرت انگیز واقعات، پھر قیامت کے تذکرے، جہنم کے عذاب کے تذکرے عموماً یہ پائے جاتے ہیں۔ اور مدنی صورتوں میں بکثرت احکام ہوتے ہیں، بہت زیادہ احکام بیان کیے جاتے ہیں۔ تو یہ بھی چونکہ مکی صورت ہے، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حکمت سے ان امور کا خصوصی طور پر بیان فرمایا جو کفار کے قلوب کو اسلام کی طرف مائل کریں اور ان میں اطاعت کا جذبہ بیدار ہو۔ لہذا آج انشاءاللہ ہم سورہ بنی اسرائیل کا آغاز کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جو اسرا، لے گئی اپنے بعبدہ، اپنے بندے کو، لیلاً، رات کے ایک مختصر حصے میں، من المسجد الحرامی، مسجد حرام سے، الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی کہ جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھیں، لنریہ من آیاتنا، اور یہ لے جانا اس لیے تھا تاکہ ہم دکھا دیں اس کو، یعنی اپنے اس بندہ خاص کو، اپنی بعض نشانیاں۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ یعنی اللہ تبارک و تعالی وہی سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ تو اس میں یہ سفر معراج کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اظہار کے لیے آپ کو معراج کروائی۔ یہ جو معراج ہے، معراج عروج سے نکلا ہے کہ بلندی کی طرف چڑھنا، یا معراج اس میں آلہ ہے بلندی پر چڑھنے کا ایک بڑا آلہ۔ چونکہ معجزات کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید عظمت اور عزت حاصل ہوتی ہے، جو کہ پہلے ان کو حاصل شدہ تھی لیکن بہت سوں پہ منکشف نہیں ہوتی ہے، ان کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہوتی ہے کہ وہ نبیوں کی اس عظمت اور عظمت کے درجات کا اندازہ کر سکیں، تو معجزات کو ظہور ہوتا ہے جس سے ان کے دل پھر اور مزید
ان کی اہمیت اور عظمت کو محسوس کرتے ہیں۔ تو یہ جو معراج تھی یہ دو طرح کی ہوئی ہیں، جسمانی معراج اور روحانی معراج۔ جسمانی معراج ایک مرتبہ ہے، اور روحانی معراج کے بارے میں کئی اقوال ہیں، 30، 31، 32، 36 تک اقوال ہیں کہ بارہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روحانی طور پہ معراج ہوئی۔ روحانی طور پہ مطلب سوتے ہوئے، جیسے خواب میں آپ سو رہے ہیں اور آپ کو پھر آسمان پہ لے جایا گیا اور آپ کو بہت سارے مناظر دکھائے گئے۔ تو چونکہ نبیوں کا خواب بھی وحی الہی کی ایک صورت ہے، لہذا روحانی معراج بھی آپ کا ایک معجزہ ہی ہے۔ اور جسمانی معراج یہ بہت بڑا معجزہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے پہلے مسجد اقصی تک تشریف لے گئے، جو تقریباً 6 ماہ کی مسافت پر یہ فاصلہ بنتا ہے، اور اس کے بعد پھر آسمان دنیا پر، پھر دوسرے آسمان پر، تیسرا، چوتھا، ساتواں، پھر جنت کو ملاحظہ فرمایا، دوزخ کے عذابات آپ نے ملاحظہ فرمائے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خصوصی طور پہ آپ کی حاضری ہوئی، پھر نمازوں کا تحفہ لیا، اور یہ تمام کا تمام رات کے ایک مختصر ترین حصے میں ہوا۔ جیسے کہ روایات میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جب میں گیا تھا تو یہ میں نے تمام معاملات دیکھے، جب واپس آیا تو دروازے کی کنڈی ہل رہی تھی، جاتے ہوئے آتے ہوئے بھی ہل رہی تھی، اور جس جگہ میں نے وضو کیا تھا وہ پانی جس طرح چل رہا تھا اب بھی چل رہا تھا۔ گویا کہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس پورے سفر کے دوران دنیا کے وقت کو روک دیا تھا، اور دنیا ساکت ہو گئی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمام معاملات کرنے کے بعد جب تشریف لائے تو اللہ کے حکم سے پھر وقت جاری ہو گیا، جو چیز جہاں رکی ہوئی تھی وہیں سے اس نے پھر آگے بڑھنا شروع کیا۔ تو ایک بہت بڑا معجزہ تھا، اور یہ جسمانی معراج تھی۔ جمہور اسی پر متفق ہیں، کثیر صحابہ کرام کا یہی مذہب ہے، اگرچہ بعض نے اس کے خلاف بھی قول کہا ہے، لیکن ان کی تعداد بہت ہی قلیل ہے۔ اور یہ جسمانی معراج تھی، اس پر بہت بڑی دلیل لفظ بعبدہ کا استعمال ہے کہ عبد کلام عرب میں جسم اور روح کے مجموعے پر بولا جاتا ہے۔ صرف جسم کو کوئی بھی عبد نہیں کہے گا، صرف روح کا نام عبد نہیں رکھا جاتا، بلکہ جسم اور روح کے مجموعے کا نام عبد ہوتا ہے، بندہ۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس بندہ خاص کو رات کے مختصر حصے میں لے گیا۔ تو ویسے بھی مطلب عقلی لحاظ سے آپ دیکھیے کہ اگر یہ جسمانی معراج نہ ہوتی بلکہ خواب کا واقعہ ہوتا تو یہ خواب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بھی بیان کرتے رہے ہیں، تو یقیناً کفار اتنی شدت کے ساتھ اس کا انکار اور رد نہ کرتے۔ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بیان فرمایا کہ آج رات مجھے معراج ہوئی تھی، تو ابو جہل وغیرہ اور دیگر کفاران مکہ جو تھے، سرداران مکہ، یہ سرداران قریش، انہوں نے واویلا مچا دیا تھا شدت کے ساتھ۔ تو یقینی سی بات ہے کہ جسمانی معراج کے جواب میں ہی کیا، ورنہ روحانی تو پہلے بھی تھی، خواب تو آپ پہلے بھی سناتے تھے، کسی کو کوئی آبجیکشن پیدا نہیں ہوا، کسی کا ذہن خراب نہیں ہوا، کسی نے اس کے اوپر زبان اعتراض دراز نہیں کی تھی۔ لیکن جب آپ نے جسمانی معراج فرمائی تو ان کے دماغ مطلب وسوسوں کا شکار ہو گئے، اور ان لوگوں نے اعتراض کیا اور صحابہ کرام کو معاذ اللہ بہکانے کی کوشش کی۔ تو اس لیے ان دلائل سے معلوم ہوتا ہے کہ جسمانی ہی معراج تھی، اور اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے مختصر حصے میں اس طرح لے گیا تھا۔ اب یہ کہ بھئی عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی ہے کہ پہلے یعنی زمین سے پہلے آسمان کا فاصلہ ہی اتنا ہے، جیسے کہ حدیث نے بیان کیا کہ ایک تیز رفتار گھوڑے کو اگر دوڑایا جائے تو 500 سال تک وہ دوڑتا رہے گا، تب کہیں جا کے پہلے آسمان پر پہنچے گا۔ 500 سال، پھر پہلے آسمان سے دوسرے آسمان تک اتنا ہی فاصلہ، پھر دوسرے سے تیسرا، تیسرے سے چوتھا، چوتھے سے پانچواں، پانچویں سے چھٹا، چھٹے سے ساتواں، پھر ساتویں سے جنت کے درمیان، ہر ایک کے درمیان اتنا ہی، یعنی 500 سال کا فاصلہ ہے۔ تو کتنا ہو گیا عرصہ؟ اور پھر نبی کریم ایک لمحے کے اندر واپس آ گئے کہ کنڈی بھی ہل رہی ہے، اور پانی وضو کا بھی نالی میں چل رہا تھا، اب بھی چل رہا ہے۔ تو کہنے والے کہتے ہیں جو عقل کے دائرے میں رہ کر ہی سب کام کرتے ہیں کہ جی عقل تو اس کو تسلیم ہی نہیں کرتی ہے، تو اس کے لیے جواب یہ ہے کہ معجزہ تو کہتے ہی اس کو ہیں جو عقل کو عاجز کر دیتا ہے۔ معجزہ کا مطلب ہے عاجز کرنے والا، چونکہ یہ نبی سے صادر ہونے والا خلاف عادت کام انسان کی عقول کو عاجز کر دیتا ہے، بے بس کر دیتا ہے، اور عقلیں اس کے بارے میں سوچنے سے قاصر رہ جاتی ہیں، اس لیے اس کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر معراج ایک عظیم معجزہ تھا، اور معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جو عقل میں نہ آئے، جس کو عقل تسلیم نہیں کرتی، یعنی عقل کے دائرے میں، عقل کی رسائی تک وہ چیز ہوتی ہی نہیں ہے، لہٰذا اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، یہ ایک معجزہ تھا۔
اب اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے مختصر حصے میں لے گیا، ارشاد فرمایا کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ نص قطعی سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گیا ہے۔ قرآن میں صراحتاً اس سے آگے کے سفر کا تذکرہ نہیں ہے، وہ صحیح احادیث کریمہ سے ثابت ہے۔ لہذا جو قرآن سے ثابت ہو، اگر اس کا یعنی نص صریح سے واضح آیت سے ثابت ہوتا ہے، اس کا انکار کرنا کفر ہوتا ہے، اور احادیث کریمہ سے ثابت شدہ مضمون کا انکار کرنا یہ گمراہی ہے۔ لہذا اگر کوئی سفر معراج کا مطلقاً انکار کر دے کہ میں مانتا ہی نہیں ہوں، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کے سفر کو بھی تسلیم نہیں کرتا ہوں، تو پھر وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اس لیے کہ اس نے قرآن کا انکار کر دیا۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، وہ اس کو تسلیم کرتا ہے لیکن احادیث کا انکار کرتا ہے، یعنی یوں کہتا ہے معاذ اللہ کہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کے سفر کو تو تسلیم کرتا ہوں لیکن اس سے آگے کو تسلیم نہیں کرتا ہوں، تو اب وہ کافر نہیں کہلائے گا بلکہ گمراہ کہلائے گا۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ سبحان اللہ، پاک ہے وہ ذات۔ اس کے بارے میں مفسرین نے فرمایا کہ یہ پاک کا لفظ اس لیے پہلے بیان فرمایا کیونکہ اللہ کو معلوم تھا کہ کفار جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کے حوالے سے انکار کریں گے، یعنی ایک بشر کی کیسے طاقت ہو سکتی ہے کہ وہ اتنی تیزی کے ساتھ چلا جائے۔ وہ کیونکہ نبی کریم کو اپنی مثل بشر سمجھا کرتے تھے، حالانکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لباس بشریت میں ضرور تھے لیکن آپ کی بشریت بھی عام لوگوں سے بہت زیادہ کامل تھی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ایک سبحان کا لفظ بیان فرما دیا کہ پاک ہے وہ ذات، یعنی اگر آپ بشر کی طرف تم توجہ کرو تو شاید تمہارے ذہن میں وسوسہ پیدا ہو، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانے والے نہیں تھے بلکہ ان کو لے جایا گیا تھا، اللہ تعالیٰ لے جانے والا تھا۔ تو اس میں کیا تعجب کی بات ہے، اللہ تعالیٰ تو بڑی عظیم قدرت والا ہے، لہٰذا وہ اپنے بندہ خاص کو لے گیا۔ رات کے مختصر حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصیٰ جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھیں۔ یہ برکتیں دینی بھی تھیں، دنیاوی بھی تھیں، کہ وہاں پہ سبزہ بہت تھا، بہت پھل بکثرت پیدا ہوتا تھا، کھیتیاں بہت زیادہ تھیں، پیسہ تھا، مال تھا، تو اس اعتبار سے اس میں دنیاوی برکتیں اور روحانی برکتیں اس لیے تھیں کہ تقریباً بہت کثیر انبیاء علیہ السلام مسجد اقصیٰ میں تشریف لائے، وہاں پہ قیام بھی فرمایا، عبادات کی، اس لیے نبیوں کے قرب کی برکت بھی اس مقام کو حاصل تھی۔ تو یہ بے شمار برکتیں چکے تھیں، اللہ نے خصوصی طور پہ اس کا تذکرہ فرمایا اور پھر ایک علت بیان فرمائی، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم آپ کو یا اس اپنے بندہ خاص کو اپنی بعض نشانیاں دکھا دیں۔ من تبعیدیہ ہے، یعنی بعض نشانیاں، خود نشانیاں اللہ نے وہاں نہیں دکھائیں، بعض نشانیاں دکھائیں، اور وہ بعض نشانیوں سے مراد یہی تھا کہ بعضوں نے تو کہا کہ وہیں پر مسجد اقصیٰ کے اطراف میں کچھ نشانیاں دکھائی گئیں وہ مراد ہیں، اور بعض نے کہا نہیں، اس سے آگے اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر جب آسمانوں پر لے کر گیا، جنت دوزخ کے اللہ اپنے حبیب کریم کو جنت کی سیر کرائی اور دوزخ کے جو معاملات تھے وہ دکھائے، تو یہ ہیں عظیم نشانیاں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یقینی علم عطا فرمایا کہ آپ نے اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کر کے علم کو حاصل کیا، ہم نے خالی سن کر حاصل کیا، اس پر ہمارا اعتقاد ہے، لیکن نبی کریم کی شان یہ ہے کہ جو کچھ بیان کیا جاتا تھا اللہ نے آپ کو وہ دکھایا اور آپ نے دیکھ کے اس کا علم حاصل کیا۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہی سننے والا دیکھنے والا ہے۔ تو یہ سفر معراج پہ انشاءاللہ ہمارا کلام جاری رہے گا، جسے آگے آیات آئیں گی تو اس کی مزید تفصیل آپ کی خدمت میں عرض کی جائے گی۔ ہم آگے چلتے ہیں۔ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی یعنی توریت، وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، اور ہم نے اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا، اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، کہ میرے سوا کسی کو اپنا کار ساز، کام کرنے والا، کام کا کفیل مت بناؤ، نہ ٹھہراؤ۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی اور توریت کے عطا فرمانے کا مقصد عظیم بیان فرمایا کہ اس کتاب کو ذریعہ ہدایت بنایا جائے۔ میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ کسی بھی چیز کی ہدایت کے حصول کا مطلب اس کے صحیح مضامین یا حق مضامین کا اقرار کر لینا، ان کو تسلیم کر لینا ہی نہیں ہوتا، بلکہ ان کے تقاضوں کے مطابق جب تک انسان عمل نہ کرے ہدایت کی تکمیل نہیں ہوگی۔ میں نے بارہا مثال آپ کو پیش کی کہ اگر ایک باپ اپنے بیٹے کو کہتا ہے کہ بیٹا سگریٹ مت پیو، بیٹے نے سننے کے بعد غور کیا، غور کرنے کے بعد اقرار کیا کہ ہاں آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں،
اور اس کے بعد دوسرے دن ہی دیکھا کہ وہ پھر سگریٹ پی رہا تھا، تو کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ اس لڑکے نے اپنے باپ کی بات سے ہدایت حاصل کی، بلکہ ہر ایک اس کو ملامت کرے گا۔ تو معلوم ہوا غور سے سن لینا، غور و تفکر کرنا، اقرار کر لینا یہ کافی نہ ہوا، عمل بھی چاہیے تھا۔ جب عمل اگر بچہ کرتا تو ہم کہتے بھی واقعی اس کو تو ہدایت مل گئی، ماشاءاللہ دیکھیں اس نے سگریٹ چھوڑ دی۔ تو اسی طریقے سے اگر توریت کو اللہ نے ہدایت کا ذریعہ بنایا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ بنی اسرائیل اس کے مضامین کو پڑھیں، پڑھ کے سمجھیں، سمجھنے کے بعد اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کریں تو پھر تکمیل ہدایت ہوگی۔ یہی قرآن کا معاملہ ہے کہ ہمیں چاہیے قرآن کو پڑھیں، پڑھ کے سمجھیں، سمجھنے کے بعد اس کے جو جتنے بھی مضامین ہیں ان کے درست ہونے کا، حق ہونے کا اقرار کریں، اور پھر جہاں جہاں وہ مضامین ہم سے کسی عمل کا تقاضا کر رہے ہوں ان عمل کو کرنے کی کوشش کریں، تب ہم ہدایت یافتہ ہوں گے۔ خالی قرآن کی عربی عبارت پڑھ لینا، خالی ترجمہ پڑھ لینا، اس کو حق کتاب قرار دے دینا، یہ ہدایت کے حصول کے لیے کافی نہیں ہوتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پہ ہدایت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو اپنا وکیل مت بناؤ۔ توکل کی طرف مکمل طور پہ دعوت دی گئی کہ اللہ پہ بھروسہ کرو، اللہ کے علاوہ کسی اور پر بھروسہ اس انداز سے نہیں ہونا چاہیے جیسا ہم اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ یعنی ویسے تو دنیا کے اندر انسان ایک دوسرے کو کاموں کا وکیل بناتا ہے، بھروسہ بھی کرتا ہے، لیکن جس طرح کا بھروسہ اللہ کی ذات پر چاہیے ویسا بھروسہ کسی اور پہ نہ کرو۔ اسے معبود حقیقی سمجھ کر، سب سے عظیم کارساز سمجھ کر ہم بھروسہ کرتے ہیں، ایسا بھروسہ غیر اللہ پہ جائز نہیں۔ ذریۃ من حملنا مع نوح، اے ذریۃ، یہ خطاب ہے، اے ان کی اولاد جن کو ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا تھا۔ یعنی نوح علیہ السلام جب طوفان نوح آیا تھا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے نوح علیہ السلام نے جتنے آپ کے متبعین تھے انہیں ایک کشتی میں سوار کیا، اور تمام جانداروں کا ایک ایک جوڑا اسی کشتی میں بٹھا لیا گیا تھا۔ تو جتنے ان لوگوں سے نسلیں پیدا ہوئیں ان سے اللہ تعالیٰ خطاب فرما رہا ہے ذریۃ، اے ان کی اولاد، ذریۃ من، اے ان لوگوں کی اولاد، من حملنا جنہیں ہم نے سوار کیا تھا، مع نوح علیہ السلام کے ساتھ، انہ کان عبدا شکورا، بے شک وہ بڑا شکر گزار بندہ تھا۔ تو یہ بھی مدح فرمائی نوح علیہ السلام کی کہ ان کی قوم کو خطاب کر کے باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ نوح علیہ السلام بہت ہی شکر گزار بندے تھے۔ اور اس طرح کے مناقب بیان کرنے سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ انسان ان کو سننے کے بعد وجہ قرب الہی کو جانے اور اس سبب، اس علت کو خود بھی اختیار کرنے کی کوشش کرے اور قرب الہی اس کے لیے بھی آسان ہو جائے۔ وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ، اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب میں وحی بھیجی، لَا تُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْن، کہ ضرور تم زمین میں دوبارہ فساد مچاؤ گے، وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور ضرور بڑا غرور کرو گے۔ یعنی تنبیہ فرمائی کہ تم زمین میں فساد مت کرنا، غرور مت کرنا، لیکن تم ایسا ضرور کرو گے۔ پہلے ایک مرتبہ انہوں نے کئی مرتبہ فساد کیے، جن میں سے ایک یہ بت پرستی، اور اس کے بعد جب توریت ملی پھر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ تم پھر زمین میں فساد کرو گے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، پھر جب ان میں پہلی بار کا وعدہ آیا، بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ، تم پر اپنے بندے جیسے سخت لڑائی والے، تو تم پر اپنے بندے بھیجے، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بھیجا، اولی بأس شدید، جو سخت لڑائی والے تھے، فجاسو خلال الدیار، تو وہ شہروں کے اندر تمہاری تلاش کو گھسے، وکان وعدا مفعولا، اور یہ ایک وعدہ تھا جسے ضرور پورا ہونا تھا۔ تو یہ اشارہ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد جو بعد میں پھر یہی بنی اسرائیل میں بھی شامل ہوئے اور مزید ان میں انبیاء علیہ السلام بھیجے گئے، ان کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے تمہارے فساد کے عذاب کے طور پر تم پر ظالم قوم کو مسلط کیا تھا۔ یہ بخت نصر ایک بادشاہ گزرا تھا جو کافر تھا، اور اس نے اپنی فوج کو بنی اسرائیل پر مسلط کیا تھا، ان لوگوں نے حملہ کیا تھا، یہ اس کا تذکرہ ہے۔ اور حملے کی وجہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ تم زمین میں چونکہ فساد کیا تھا، تم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تھی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی اکثر عادت کریمہ ہے کہ جب کوئی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، زمین میں بگاڑ پیدا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر ظالموں کو وسعت دے دیتا ہے اور وہ ان پہ غلبہ کر کے انہیں اپنا محکوم بنا لیتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کی مزید وضاحت اور یہ پورا واقعہ ہم کل کے پروگرام میں پیش کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ كتاب أنزلناه
اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ سورہ بنی اسرائیل کا پچھلے پروگرام میں آغاز ہوا تھا اور تقریباً 5 آیات کی تفسیر ہم نے بیان کی تھی۔ 5ویں آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، پھر جب آیا ان دونوں میں سے پہلی بار کا وعدہ، یعنی پیچھے آپ نے سیاق میں ماقبل میں یہ سنا تھا سباق میں کہ بنی اسرائیل نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو حاصل کرنے کے باوجود احکام توریت سے روگردانی کی اور بغاوت کا طریقہ اختیار کیا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت کریمہ ہے کہ جب قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات سے منہ موڑتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان پر کچھ ظالموں کو مسلط کر دیتا ہے تاکہ ان کو احساس نعمت ہو اور پہلے جس آسائش میں تھے اس آسائش کی قدر محسوس ہو اور انہیں اپنی خطاؤں اور گناہوں اور ناشکری ناقدری کا احساس ہو اور وہ توبہ کی طرف مائل ہو جائیں۔ لہذا ارشاد فرمایا کہ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، پھر جب ان دونوں میں سے پہلی بار کا وعدہ آیا، یعنی 2 ان پہ فتنے مسلط ہوئے تھے، جن میں سے پہلی بار کا وعدہ آیا، یعنی انہوں نے جب ارتکاب معاصی کیا، توریت کے احکام کو نظر انداز کرنا شروع کیا، تو اللہ نے فرمایا کہ بعثنا علیکم عبادا لنا، تو ہم نے بھیجے تمہاری طرف اپنے کچھ بندے۔ یہ بخت نصر تھا یا جالوت کی قوم تھی، بعضوں نے کہا مختلف اقوال مفسرین کے، تو انہوں نے بنی اسرائیل پر حملہ کیا اور تقریباً 70,000 بنی اسرائیلیوں کو ہلاک کیا، توریت کے کئی نسخے جلائے اور جو ان کی عبادت گاہیں جو مسجدیں تھیں ان کو ویران کر ڈالا تھا۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تم پر بھیجے ہم نے اپنے کچھ بندے اولی بأس شدید، جو سخت لڑائی والے تھے، بہت شدت سختی کرنے والے تھے۔ فجاسوا خلال الدیار، تو وہ شہروں کے درمیان میں داخل ہو گئے، یعنی تمہاری تلاش کے لیے شہروں کے اندر گھس گئے، گھروں کے اندر گھس گئے اور انہوں نے پھر تمہیں ہلاک کیا۔ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا، اور یہ ایک وعدہ تھا جسے پورا ہونا تھا، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب کیونکہ ارادہ فرما لیا، ایک اللہ کا فیصلہ تھا تو یہ ضرور پورا ہونا تھا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جو قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری اور ناقدری میں مبتلا ہو کر اس کے احکامات کو بوجھ تصور کرتے ہوئے آزادی کے نعرے بلند کرتی ہے اور یہ آزادی کا ناجائز راستہ اختیار کرتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پھر کبھی بھی حقیقی آزادی عطا نہیں فرماتا، بلکہ وہ ایک دائمی غلامی کے اندر مبتلا ہو جاتی ہے۔ صرف سوچ کا فرق ہے، بعض اوقات ہم اپنی دینی پابندیوں سے آزادی کا نعرہ لگاتے ہیں، لیکن حقیقتاً وہ نعرہ آزادی کا نہیں ہوتا، بلکہ کسی اور کی سوچ، کسی اور کی فکر، کسی اور کے قوانین، کسی اور کے ضوابط کی غلامی اختیار کرنے کا نام ہوتا ہے۔ آپ مشاہدہ کر کے دیکھ لیجئے، جہاں دینی پابندی سے آزادی ہوگی وہاں لازم نفس و شیطان کی غلامی ہوگی، یا مطلب اور غیر قوموں کی غلامی کا تصور ضرور پیدا ہوگا۔ تو یہ مطلب حقیقتاً آزادی تو نہ ہوئی، یہ تو ایک مطلب محدود سوچ رکھنے والے کا ایک ناقص عمل ہے، ایک ناقص قدم اس نے اٹھایا ہے جس کی حقیقت خود اسے نہیں معلوم، اس پر منکشف نہیں ہوئی۔ تو جب بھی دینی پابندی سے کوئی آزاد ہوگا وہ ضرور کسی اور کی غلامی میں گرفتار ہوگا۔ دین پر چلنا، دین کی پابندی کو اختیار کرنا ہمیں ہر ایک کی غلامی سے آزاد کروا دے گا۔ اس بات پر آپ غور و تفکر کریں، انشاءاللہ 100% آپ کو درست محسوس ہوگی اور آپ اس کی تائید کریں گے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم، پھر ہم نے ان پر الٹ کر تمہارا حملہ کر دیا، یعنی تمہیں توفیق عطا فرمائی کہ تم ان پر حملہ کرو اور ان پر غالب آ جاؤ۔ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور ہم نے تمہاری مدد کی مالوں اور بیٹوں کے ساتھ۔ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، اور ہم نے تمہیں زیادہ کر دیا گروہ کے اعتبار سے، یعنی تمہارے گروہ کو بڑھا دیا، بہت زیادہ ہم نے وسیع کر دیا۔ تو جو لوگ ہلاک ہوئے تھے تو یقینی سی بات ہے لوگوں کے ہلاک ہونے کی بنا پر تعداد میں کمی ہوتی ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نسلوں کو تیزی کے ساتھ بڑھایا اور ان کے افراد زیادہ کثیر ہو گئے اور انہیں مال عطا فرمایا، کثرت کے ساتھ نعمتیں مزید عطا فرما دیں۔ اور یہ اس وقت ہوا تھا جب بنی اسرائیلیوں پر یہ عذاب نازل ہوا، دنیاوی عذاب کو انہوں نے محسوس کیا تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی، استغفار کیا
اور آئندہ اطاعت کا وعدہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کو یہ نعمتیں عطا فرما دیں۔ اور یہ جو ان کے اوپر ایک عذاب نازل ہوا تھا، اس کی ایک وجہ یہ بھی بیان فرمائی گئی تھی کہ توریت کے یقیناً احکام کی نافرمانی تو تھی، لیکن انہوں نے حضرت شعیاء علیہ السلام کا قتل بھی کر دیا تھا۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر جالوت کو یا ایک قول کے مطابق بخت نصر کو مسلط کیا اور ان کا یہ انجام ہوا۔ پھر انہوں نے بہرحال توبہ کی، اور توبہ کرنے کے بعد دوبارہ اللہ کی اطاعت کی طرف مائل ہوئے تو رب کریم نے ان کو پھر قوت عطا فرمائی، بیٹوں کے ذریعے، مالوں کے ذریعے، اور پھر ان چیزوں کو بنیاد بناتے ہوئے انہیں مخالفین پہ غلبہ عطا فرمایا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جب انسان توبہ کرتا ہے تو تائید غیبی سے پہلے اگر محروم بھی تھا تو دوبارہ اللہ کی رحمت متوجہ ہو جاتی ہے۔ نبی کا قتل کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی، لیکن جب کوئی انسان کتنا بھی بڑا گناہ کر لے اگر وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کریمی ہے کہ پچھلے تمام بڑے بڑے قصوروں کو نظر انداز فرما کر دوبارہ آغوش رحمت میں لے لیتا ہے، اور ایسا نہیں ہوتا کہ اب کچھ نعمتوں میں کمی کے ساتھ معافی عطا فرمائے، بلکہ بعض اوقات تو پہلے سے زیادہ نعمت عطا فرما دیتا ہے۔ لہٰذا پہلے یہ نارمل حالت میں تھے، دشمن مسلط ہوئے ان کی غلطیوں کی بنا پر، تو اللہ نے بعد میں ان کو نہ صرف دشمنوں پہ غلبہ دیا بلکہ بیٹوں کی کثرت اور مالوں کی کثرت بھی عطا فرمائی۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ توبہ اللہ کی رحمت کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے۔ لوگ دعائیں کرواتے ہیں کہ جی دعا کریں ہمارا کاروبار ترقی کر جائے، دعا کریں ہمارے گھر سے لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں، دعا کریں ہمارا کاروبار ترقی کر جائے، دعا کریں کہ ہمیں نوکری مل جائے، دعا کیجئے یہ پریشانی ہے وہ پریشانی ہے۔ لیکن ہم ان تمام مصیبتوں پریشانیوں کے اولاً اور بہترین حل کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، اور وہ ہے اپنے سابقہ گناہوں کو یاد کر کے ان پر اقدام توبہ کرنا۔ سب سے پہلے ہمیں توبہ کرنی چاہیے، لیکن ہم پچھلے گناہوں کو نظر انداز کر کے اور صرف اپنی پریشانیوں پر نظر رکھتے ہوئے دعا کے متمنی رہتے ہیں، اور چاہتے یہ ہیں کہ ہم چاہے کسی بھی عملی حالت میں ہوں اللہ تبارک و تعالی ہم پر ضرور کرم فرمائے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہی کریم ہے کہ وہ باوجود لوگوں کی نافرمانی کے انہیں عطا فرماتا رہتا ہے، لیکن سعادت مندی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم توبہ کے راستے کو اختیار کریں، گناہوں کو چھوڑیں، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنے کے بعد، خالصتاً توبہ کرنے کے بعد پھر ایسے استقامت کے ساتھ نیک عمل کریں کہ توبہ ٹوٹے نہیں، اور پھر اس کی برکات آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح برکتیں عطا فرماتا ہے۔ لیکن یہاں یہ بات ضرور یاد رکھنے والی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ جب انسان توبہ کرے گا تو ضرور اللہ کا انعام ملے گا، یعنی مادی شکل میں، دنیاوی فائدوں کی شکل میں ضرور مل جائے، یہ بھی کوئی کنفرم نہیں ہے۔ یہ اللہ کی حکمت پر، اللہ کی مشیت پر محمول ہے یا موقوف ہے، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بندہ توبہ کرتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کے کفارے کا ارادہ فرمائے ہوتا ہے، تو توبہ کے باوجود بعض ایسے گناہ ہوتے ہیں جو باقی رہ جاتے ہیں، اس کی توبہ اتنی کامل نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ مزید مصیبتیں دیتا ہے، اس پر انسان صبر کرتا ہے اور پھر اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ لہٰذا آپ انبیاء علیہ السلام کی مثال دیکھیں، صحابہ کرام کی دیکھیں کہ ان سے تو گناہ سرزد ہوتا ہی نہیں تھا، وہ محفوظ، انبیاء علیہ السلام معصوم اور صحابہ کرام بعطاء الہی گناہوں سے محفوظ۔ اس کے باوجود ان پر پریشانیاں بھی آتی تھیں، مصیبتیں آتی تھیں، تنگ دستی ہوتی تھی، ان کے ہاں بھی فوتگی وغیرہ ہوتی تھی، کاروبار کا نقصان ہوتا تھا، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش تھا۔ تو غرض ہے کہ ہمیں ذہن یہ بنانا چاہیے کہ یہ اصول مسلمہ ہے کہ جب انسان توبہ کرتا ہے تو اللہ کی رحمت کی توجہ بڑھتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ خصوصی انعامات سے نوازتا ہے۔ لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری توقع کے مطابق ہمیں نتیجہ فراہم نہ کرے، بلکہ اپنی مصلحت اور مشیت کے مطابق ہمیں اور آزمائشوں میں مبتلا کرے۔ ایسی صورت میں ہمیں اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے، اور یقیناً یہ بات سب اس کو تسلیم کریں گے کہ اگر ہم توبہ کر رہے ہیں تو وہ دنیاوی مال کو حاصل کرنے کے لیے نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے۔ اگر کسی نے توبہ کی اور اس اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے اوپر انعامات کے دروازے نہیں کھلے اور اس کی زبان پہ شکوہ بیدار ہوا کہ بھئی توبہ کرنے کا کیا فائدہ ہوا، ہمارے تو کوئی حالات نہیں بدلے، ویسے بلکہ اور مصیبتیں آنے لگیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی توبہ رضا الہی کی خاطر نہیں تھی، بلکہ اپنی پریشانیوں مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے تھی۔
تو یقینی سی بات ہے اس میں اخلاص نہیں تھا، اخلاص نہیں ہوگا تو پھر اس کو ایسا اچھا بدلہ کیسے مل سکتا ہے؟ اور بالفرض اگر اخلاص کے ساتھ بھی کی تھی تو یہ شکوہ کیوں بیدار ہو رہا ہے؟ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو اس لیے ہر پہلو پہ غور کر کے اپنے ذہن کو انسان ایسے کسی نازک موڑ پر پہنچنے سے پہلے تیار کرتا رہے تو الحمدللہ پھر عین وقت کے اوپر انسان پریشان نہیں ہو جاتا، شدید ٹینشن میں مبتلا ہو کر کسی قسم کی شرعی غلطی میں مبتلا نہیں ہوتا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے تمہاری مدد کی مال کے ساتھ اور بیٹوں کے ساتھ۔ تو مال بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، بیٹے بھی اللہ کی ایک نعمت ہیں، بلکہ ان کی کثرت یہ اللہ کی مزید نعمت ہے۔ تو بعض کثرت اولاد سے گھبراتے ہیں کہ ہمیں زیادہ بچے اچھے نہیں لگتے، یہ ایک اللہ کی نعمت ہے۔ اگر کوئی عذر شرعی نہ ہو تو پھر بچوں کی کثرت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبوب رکھا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں بروز قیامت اپنی امت کی کثرت کی بنا پر دوسری امتوں پر فخر فرماؤں گا۔ لہذا اگر کوئی شرعی وجوہات نہ ہوں تو پھر اولاد کے اندر اولاد کی نعمت کے حصول میں بالکل بخل سے کام نہیں لینا چاہیے اور نہ اس کو بوجھ سمجھنا چاہیے، یہ اللہ کی نعمت ہوتی ہے۔ آپ ایسے لوگوں کو دیکھیے جن کے ہاں کئی سالوں سے اولاد نہیں ہوتی، بیچارے اتنے پریشان ہوتے ہیں، شدید ذہنی اذیت، لوگوں کے تانے، جاہلوں کے تانے، کیونکہ ان کے بس میں تو نہیں ہے اولاد کا پیدا کرنا، یہ من جانب اللہ بعض اوقات آزمائش ہوتی ہے۔ بہرحال لوگ تانے دیتے ہیں یا تانے نہیں بھی دیتے تو ان کی سوالیہ نگاہیں انسان کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیتی ہیں اور اس سے قلب میں اذیت پیدا ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ دوسروں کے بچوں کو بھاگتے دوڑتا دیکھ کر، دوسرے کے بچوں پر ماں باپ کی شفقت اور پیار دیکھ کر ان کا دل بار بار بھر جاتا ہے اور تمنا بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اب جس کے پاس یہ نعمت ہے وہ بعض اوقات قدر نہیں کر رہا ہوتا، جس کے پاس نہیں ہے وہ تڑپ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک آزمائشیں ہوتی ہیں، کبھی دے کر آزماتا ہے، کبھی نہ دے کر آزماتا ہے، کبھی دینے کے بعد چھین کر آزماتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے مختلف انداز ہیں، اس کی عادات کریمہ کے مختلف انداز ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اگر اللہ نے اولاد دی ہے یا مال دیا ہے تو اس کو ایک نعمت تصور کریں اور اس نعمت کی قدر کرتے ہوئے اس کو ویسے ہی استعمال کریں جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعمال کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی ہے۔ پھر مال بھی چونکہ ایک نعمت ہے، لہٰذا بسا اوقات مال کا تذکرہ حقارت کے ساتھ کیا جاتا ہے، مال کمانے والے کو بری نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، یہ تو مال کے پیچھے پڑ گئے ہیں، یہ تو مال کما رہے ہیں۔ تو پیسہ کمانا، مال کمانا یہ شرعاً ممنوع نہیں ہوتا۔ اگر شریعت کے دائرے میں رہ کر کوئی بینک بیلنس بناتا ہے، مال کماتا ہے تو یہ بالکل جائز ہے۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کما رہا ہے، اپنے آپ کو سوال سے بچانے کے لیے کما رہا ہے، اپنے گھر والوں کو تنگ دستی سے بچانے کے لیے، دوسروں کی امداد کرنے کے لیے کماتا ہے اور اس میں سے تمام جو حقوق ہیں لوگوں کے جیسے زکوٰۃ، فطرہ، قربانی وغیرہ وہ ادا کر رہا ہے، تو اس کا زیادہ مال کمانا کوئی قابل گرفت جرم نہیں ہے۔ اس کا اپنے بینک میں پیسہ جمع کر کے رکھنا بالکل قابل گرفت نہیں ہے، بلکہ اس کی مذمت کرنا یہ قابل گرفت ہوتا ہے۔ لہٰذا مال بھی ایک اللہ کی نعمت ہے، بشرطے کہ اس کو صحیح مقام پہ خرچ کیا جائے، صحیح طریقے سے اس کو حاصل کیا جائے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ ان احسنتم لانفسکم، اگر تم نیک عمل کرتے ہو، بھلائی کرتے ہو، احسنتم لانفسکم، تو تم اپنے ہی لیے نیک عمل کرو گے، اپنے لیے ہی بھلائی کرو گے۔ وَإِنْ أَسَأْتُمْ، اور اگر تم کوئی برا کام کرو گے، فَلَهَا، تو اپنی جان کے لیے ہی ہوگا۔ گویا کہ یہ بات سمجھا دی کہ اگر تم نیک اعمال کی کثرت کرو گے تو اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ یا اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی احسان نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر تم برا عمل کرو گے تو کوئی اللہ تعالیٰ کا نقصان نہیں کر بیٹھو گے۔ جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں کہ خوب جیسے نمازیں وغیرہ پڑھیں تو اس کو بالکل اس انداز سے ذکر کرتے ہیں جیسے ہم اللہ پہ احسان کر رہے ہیں، 5 وقت نماز بھی تو پڑھتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، تو یہ غلط انداز ہوتا ہے۔ اگر آپ تہجد پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ آپ کا کمال نہیں بلکہ اللہ کی توفیق سے ہے۔ کروڑوں لوگ ایسے ہیں جن کے پاس وقت بھی ہے، صحت ہے، سب کچھ ہے، لیکن ان نمازوں کی توفیق نہیں ہے۔ آپ کو اللہ نے توفیق عطا فرمائی تو آپ پڑھ رہے ہیں، تو اس میں اس طرح انداز سے اس کو ذکر کرنا جیسے اللہ پر کوئی احسان کر رہے ہیں یا ہم بڑا کوئی کمال کر رہے ہیں، غلط ہے۔ آپ اپنے لیے ہی کام کر رہے ہیں، اپنے لیے نیک عمل کر رہے ہیں، اس کا بدلہ آپ ہی پائیں گے۔ اسی طرح اگر کوئی برا عمل کر رہا ہے تو اس کی سزا اسے ملے گی، اللہ کا اس میں کوئی نقصان نہیں۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جیسے ہم نے کوئی چیز مانگی وہ نہیں ملی، یہ میں نے مشاہدہ کیا ہے مطلب معاشرے میں عموماً خصوصاً نوجوانوں میں، تو وہ ضد میں آ کے بولتے ہیں اچھا اب تو میں ضرور یہ کروں گا، اب یہ ضرور گناہ کروں گا، اب یہ ضرور کروں گا۔ تو اگر آپ کریں گے بھی
اللہ کی بارگاہ میں آپ اس طریقے سے باغیانہ الفاظ ادا کر بھی رہے ہیں تو اس میں ذات باری تعالیٰ کا کیا نقصان ہوگا؟ اسے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ معاذ اللہ اگر آپ گناہ کریں گے تو آپ اس کو کوئی اذیت پہنچانے میں کامیاب ہو جائیں گے، اسے کوئی تکلیف پہنچے گی، یا وہ گھبرا جائے گا کہ ارے یہ تو دیکھو یہ بغاوت ابھر آیا تو آپ کو مطلب وہ راضی کرنے کے لیے کوئی عمل کرنا شروع کر دے گا؟ ایسا نہیں، وہ تو بہت بے نیاز ہے۔ اگر آپ برا عمل کریں گے اس کی ذات کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، اسے اذیت پہنچانا محال ہے، اسے تکلیف پہنچانا محال ہے، وہ ان عوارضات بشریہ سے پاک و صاف ہے۔ لہذا یہ جہالت ہے کہ بہت بڑی کہ انسان یہ سمجھے کہ اب میں بس باغیانہ انداز اختیار کروں گا اور گناہ کروں گا، اور یہ تصور ذہن کے اندر پیدا ہو کہ شاید اب اس سے اللہ تعالیٰ ڈر جائے گا، گھبرا جائے گا، یا میں اللہ کو مجبور کر دوں گا کسی کام کے کرنے پر۔ یہ سب غلط ذہن ہے، غلط نظریات ہیں، غلط تفکرات کا نتیجہ ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ کوئی بھی گناہ کریں گے تو اس میں ہمارا ہی نقصان ہوگا، اللہ تعالیٰ کا بالکل نہیں۔ اگر پوری کائنات گناہوں کے اندر مبتلا ہو جائے تو اللہ کا کیا نقصان؟ اس کی تو ایسی ایسی مخلوق ہے جو ہمیں نظر بھی نہیں آتی اور وہ رات دن عبادات الہیہ میں مصروف ہے، اسے نہ ہماری عبادت کی پرواہ ہے، نہ ہمارے گناہوں کی کوئی فکر ہے، نہ ہماری عبادت اسے کسی کام پر مجبور کر سکتی ہے کہ وہ یہ مطلب جیسے ہم عام طور پہ سوچتے ہیں کہ عبادت کریں، ہم سے مراد بعض لوگوں کی سوچ ہوتی ہے کہ ہم عبادت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہ اب لازم ہے کہ وہ اس عبادت کے بدلے میں ہمیں کچھ عطا فرمائے، اور نہ اسی طرح اگر ساری کائنات گناہوں میں مبتلا ہو جائے تو اللہ کو کسی کام پر مجبور کر سکتی ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ معاذ اللہ جیسے دنیا کے اندر ہوتا ہے کہ اگر باپ کے چند بیٹے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ابا جان یہ نہیں مانو گے تو پھر ٹھیک ہے ہم سب یہ کام کریں گے، تو باپ گھبرا کر ان کی دھمکی سے بلیک میل ہو کر کچھ ان کی مرضی پوری کر دیتا ہے۔ ادھر یہ معاملہ بھی نہیں ہے، لہٰذا نیک عمل کریں گے خود اپنے لیے، برے عمل کریں گے وہ بھی ہمارے لیے ہوگا۔ نہ نیک عمل کر کے ہم اللہ پہ احسان کر رہے ہیں، نہ برا عمل کر کے کوئی اللہ کا نقصان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بنی اسرائیل کی تقریباً 7ویں آیت شروع ہوئی تھی اور اس کی مختصر سی ہم نے تفسیر بیان کی تھی، جس میں اللہ نے ابتدا میں ارشاد فرمایا کہ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم بھلائی کرو گے تو تم اپنے ہی لیے بھلائی کرو گے، وان اسأتم فلہا، اور اگر تم کوئی برائی کرو گے، کوئی برا کام کرو گے تو وہ اپنے لیے ہی کرو گے۔ آگے ارشاد فرمایا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، پھر جب آیا دوسری بار کا وعدہ۔ یہ پہلے آپ نے پچھلے پروگرام سے سنا ہوگا کہ بنی اسرائیل کے لیے اللہ نے فرمایا تھا کہ ان کو توریت عطا فرمائی اور توریت کے احکام کی اطاعت کا حکم دیا، اور پھر انہیں سمجھایا کہ اگر تم غرور کرو گے، بغاوت کرو گے تو تم پر عذابات مسلط ہوں گے۔ تو انہوں نے اسی طرح کیا کہ حضرت شعیاء علیہ السلام کو قتل کیا اور توریت کے احکامات کی نافرمانی کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر ظالم بادشاہوں کو مسلط کیا، جنہوں نے تقریباً 70,000 بنی اسرائیلیوں کو ہلاک کیا، ان کی مساجد کو تباہ و برباد کر دیا، ویران کیا اور توریت کو جلایا۔ پھر جب انہوں نے توبہ کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا اور انہیں انہی ظالموں پر مسلط کر دیا اور ان کو مال اور اولاد عطا فرمائی۔ پھر جب یہ چلتے رہے معاملہ اور یہ کچھ سدھرے رہے، لیکن پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور آیا تو پھر انہوں نے اسی طرح شرارتیں شروع کر دی اور سابقہ روش پر چلے گئے، نافرمانی شروع کر دی اور اطاعت سے روگردانی کرنے لگے۔ تو اس وقت پھر یہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، پھر جب دوسری بار کا وعدہ آیا، لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ، کہ دشمن تمہارا منہ بگاڑ دیں۔ یعنی دوسری بار کا جب وعدہ آیا تو اس طرح ہوا کہ دشمن تمہارا منہ بگاڑ دیں۔ یہ رومی لوگ ان پر مسلط ہو گئے تھے اس وقت، اور اہل فارس ان پر مسلط ہوئے تھے، جس کی بنا پر بہت بنی اسرائیلیوں کے اندر بگاڑ اور فساد پیدا ہوا۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ، تاکہ وہ تمہارا منہ بگاڑ دیں، وَلْيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ، اور مسجد میں داخل، تمہاری مساجد کے اندر داخل ہو جائیں، كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جیسے پہلی بار والے داخل ہوئے تھے، یعنی جو پہلے دشمن تھے وہ داخل ہوئے تھے۔
وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَدْبِيرًا، اور جس چیز پر وہ قابو پائیں اسے قابو کر کے تباہ کر دیں. یعنی یہ سب بات اللہ بیان فرما رہا ہے. جب دوسری بار کا وعدہ آیا تو وہ دشمن تم پر مسلط ہوئے تاکہ تمہارے منہ بگاڑ دیں، تاکہ تمہاری مسجدوں میں اسی انداز سے داخل ہو جس سے پہلے داخل ہوئے تھے، اور تاکہ جس چیز پر قابو پائیں اسے تباہ و برباد کر دیں. عسیٰ ربکم ان یرحمکم، قریب ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم فرمائے. یعنی اگر تم توبہ کرو، دوبارہ توبہ کر لو، پھر اطاعت باری تعالیٰ کی طرف مائل ہو جاؤ تو قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ تم پر کرم فرمائے گا. وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اس کا لفظی ترجمہ اگر تم لوٹو گے تو پھر ہم بھی لوٹیں گے. یعنی اگر تم شرارت کا راستہ دوبارہ اختیار کرو گے تو پھر ہم عذاب دوبارہ تم پر مسلط کر دیں گے. وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے ایک قید خانہ بنا دیا ہے. تو یہ نص صریح ہے اس بات پر کہ جو کفر اختیار کرے گا وہ ضرور جہنم میں جائے گا. اور کفر کی تعریف یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا انکار کرنا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو عقائد کے سلسلے میں جو بھی باتیں لے کر آئے ان کا انکار کرنا، یہ کفر ہوتا ہے. مثلا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کی ذات، اس کی صفات کے بارے میں نبی کریم نے بتایا، آسمانی کتابیں، جنت، دوزخ، جن، فرشتے، تقدیر کا مسئلہ، میزان وغیرہ، آخرت کے جو معاملات ہیں. تو اگر کوئی ان میں سے کسی کا انکار کرتا ہے، یا خود ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کہ آپ رسول ہیں، آخری رسول ہیں، ان میں سے کسی چیز کا انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہے. اور وہ اس کے لیے اللہ نے فرمایا کہ وہ جہنم اس کے لیے قید خانہ ہے. اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی یہودی ہے یا عیسائی ہے، مذہب عیسائیت اختیار کیا ہے یا یہودی مذہب اختیار کیا ہوا ہے، تو اس پر بھی لازم ہے کہ اخروی نجات کے لیے اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول تسلیم کرنا ہوگا، آپ کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونا ہوگا، تبھی اس کے لیے نجات ہوگی، ورنہ نہیں ہو سکتی ہے. آگے ارشاد فرمایا کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھی ہے. تو گویا کہ قرآن پاک کی راہ سب سے سیدھی راہ ہے. یہ سیدھا راستہ ہے جو ہمیں رب کریم کی بارگاہ میں مقبول و محبوب و مقرب بنا دیتا ہے. تو قرآن کے احکامات پر عمل کرنا اور قرآن کی دیگر جو تعلیمات ہیں، ناصحانہ تعلیمات، ان کو اختیار کر کے اپنے اعمال کی، اپنے باطن کی اصلاح کرنا بہت بڑی سعادت ہے. اور یہ سعادت کا حصول ضرور انشاءاللہ ہمیں رضائے الہی کی برکت سے، اللہ کے راضی ہونے کی برکت سے جنت میں لے جائے گا. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ قرآن سیدھی راہ دکھاتا ہے، وہ راہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھی ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ جب یہ راہ بالکل سیدھی ہے تو ہمیں سیدھی راہ کو اختیار بھی کرنا چاہیے. لازم بات ہے کہ قرآن اگر ایک سیدھی راہ دکھا رہا ہے تو یہ ہی سیدھی ہوگی. اگر اس سے ہٹ کر ہم چلیں گے تو لازم بات ہے کہ ٹیڑھے پن میں گرفتار ہو جائیں گے، ہلاک و برباد ہوں گے، سیدھے راستے سے ہٹ جائیں گے. اس لیے آج کل جو دور چل رہا ہے کہ شرعی احکامات کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت کو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی فرما برداری کو انسان بوجھ محسوس کرنے لگا ہے، اور اس میں بغاوت کے آثار نمایاں نظر آتے ہیں، بلکہ دوسروں کو بغاوت پر ابھارا بھی جاتا ہے. تو اب خود غور کیجئے کہ جو بھی ایسا راستہ ہوگا جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی رضا کے خلاف ہوگا، وہ ضرور قرآن کی راہ ہدایت سے ہٹ کر ہوگا، تو وہ سیدھا راستہ نہیں ہوگا. جب سیدھا راستہ نہیں ہوگا تو یقیناً اس کا انجام جو ہے وہ دردناک ہوگا، کیونکہ سیدھے راستے سے ہٹ کر جو چلے گا وہ ضرور ہلاک ہوگا. اس لیے سعادت مندی یہ ہے کہ اپنی زندگی کو تجربوں کی بھینٹ چڑھانے کے بجائے جو ہمارے اکابرین کی تعلیمات ہیں، جو قرآن کہہ رہا ہے، حدیث کہہ رہی ہے، اس کو اختیار کریں. نئی نئی جدتیں پیدا کر کے اپنے نفس کے لیے تسکین کا سامان جمع کرنا اور اس بغاوت کو اپنے لیے بہتر محسوس کرنا، یہ قطعاً بہتر نہیں ہے بلکہ شدید نقصان کا باعث ہے. آگے ارشاد فرمایا کہ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، اور یہ قرآن عظیم خوشخبری سناتا ہے مومنین کو، وہ جو نیک اعمال کرتے ہیں. کس بات کی خوشخبری؟ کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے، بہت بڑا ثواب ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن عظیم مومنین کو خوشخبری سناتا ہے. اور آگے ارشاد فرمایا الذین یعملون الصالحات، وہ مومنین جو نیک عمل کرتے ہیں. یعنی یہ نہیں کہ وہ مومنین جو ایمان لانے کی سعادت حاصل کر چکے ہیں صرف ایمان کی وجہ سے انہیں بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے اجر کبیر ہے، بلکہ
قرآن خود یہ ہمیں بشارت دے رہا ہے کہ تم مومن ہونے کے بعد اگر نیک عمل کرو گے تو تمہارے لیے اجر کبیر ہے، بہت بڑا اجر ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ایمان لانا ایک بہت بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں نیک عمل بھی کرنا چاہیے۔ بارہا میں اس کی وضاحت کر چکا ہوں کہ نیک عمل کو صرف نماز، روزے، حج، زکوٰۃ اور کھانا کھلانے تک مقید نہیں کرنا چاہیے۔ نیک عمل کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو فرض یا واجب قرار دیا اس کو ادا کرنا، جس چیز کو ہم پر لازم قرار دیا اس کو کرنا، یا جس چیز کی ادائیگی کو انہوں نے محبوب رکھا اس کو ادا کرنا، اور جن چیزوں کو کے ترک کو پسند فرمایا یا ان چیزوں کے ارتکاب کو ناپسند رکھا جیسے گناہ اور دیگر خلاف شرع باتیں، ان سے بچنا، یہ نیکی ہے۔ گویا کہ خلاصہ کلام یہ ہوگا کہ بعض اوقات کسی فعل کا ارتکاب نیکی ہوتی ہے اور بعض اوقات کسی فعل سے اجتناب نیکی ہوتی ہے۔ کبھی فعل کا کرنا نیکی ہوتا ہے، کبھی کسی فعل سے بچنا نیکی ہوتی ہے۔ نیک اعمال یعنی جو عبادات ہیں ان کو ادا کرنا، معاملات کو دائرۂ شریعت میں رہ کر ادا کرنا، یا افعال کا ارتکاب ہے، افعال کو ادا کرنا ہے نیکی، اور گناہوں سے مکمل طور پہ بچنا، یہ ایک فعل کو ترک کرنا ہے، چھوڑنا، اس سے محفوظ رہنا ہے، یہ بھی نیکی۔ اب ہم نے نیکیوں کو مقید کر دیا ان تمام کچھ چیزوں کی طرف، گناہ سے بچنے کو نیکی تصور کرنا یہ عموماً چھوڑ دیا ہے۔ یعنی جب ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی وہ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، تو نیک اعمال سے تصور صرف ہمارے ذہن میں آتا ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، غریبوں کو کھانا کھلانا، تو ہم سوچتے ہیں یہ کام کر لو تو اس آیت کے تحت آ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، آ سکتے ہیں، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، لیکن جنت کے لیے دو راستے ہیں، ایک نیکیوں کا ارتکاب، عبادات کا ارتکاب، اپنے معمولات کو دائرۂ شریعت میں لا کر ادا کرنا، دوسرا گناہوں سے بچنا۔ تو ایک راستے پہ تو ہم چل لیتے ہیں، اس ایک راستے پہ مکمل نگاہ ہوتی ہے، یا مکمل نہیں تو ناقص نگاہ ہوتی ہے کہ بس چند اعمال کر لیتے ہیں باقی سب چھوڑ دیتے ہیں، دوسرے راستے پہ توجہ نہیں کرتے ہیں۔ ان دونوں راستوں پر چلیں گے، دونوں راستوں کو اختیار کریں گے تو ان کا انجام جنت تک ہوگا، ورنہ اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہوا، آپ گناہ کرتے رہے اور تھوڑے بہت نیک عمل کرتے رہے تو اس میں اللہ کی ناراضگی کے امکانات رہتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کو بالکل محبوب نہیں کہ کوئی جان بوجھ کے کبیرہ گناہ کرے، صغیرہ گناہ کرتا رہے اور ساتھ ساتھ نیک عمل کرنے کے بعد یہ سمجھتا رہے کہ شاید اب کبیرہ اور صغیرہ پہ میری گرفت نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور بے شک وہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ آخرت پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کا یقین رکھنا، اس کو حق تصور کرنا کہ ہم مرنے کے بعد ختم نہیں ہو جائیں گے، بلکہ مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا بروز قیامت، اور مرنے کے بعد سے لے کر قیامت تک اٹھائے جانے تک جتنا یہ وقت ہے اسے عالم برزخ کہتے ہیں، جس میں عموماً ہمیں گڑھے میں ڈال دیا جاتا ہے جس کو قبر کہا جاتا ہے، بعضوں کو جلا دیا جاتا ہے، بعضوں کو دریا میں جیسے سمندر میں کوئی مر گیا سمندر میں ڈال دیا جاتا ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ قبر ایک گڑھے کا نام نہیں ہے، بلکہ قبر اس مقام کا نام ہے کہ جہاں انسان مرنے کے بعد سے لے کر بروز قیامت اٹھائے جانے تک رہے گا، یہ ہے قبر۔ تو اب ہم سمجھتے ہیں گڑھا قبر ہے، ہمارے عرف میں اسی کو قبر کہتے ہیں، لیکن اگر کوئی بالفرض شیر اسے کھا گیا، شیر کے پیٹ میں چلا گیا، اس کے لیے وہی قبر ہے۔ قبر ایک مقام کا نام ہے جو مرنے کے بعد سے لے کر اور بروز قیامت اٹھنے تک انسان کے قیام کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ اسی طرح کسی کو سمندر میں ڈال دیا تو وہی اس کے لیے قبر ہے، کوئی آگ میں جلا دیا گیا تو گویا کہ جہاں اس کی راکھ پہنچے گی بس وہی اس کے لیے قبر ہے۔ تو یہ ایک تصور رکھنا ہوگا کہ ہم مریں گے تو پھر ہمیں عالم برزخ میں رہنا ہوگا، وہاں پر عذاب بھی ہو سکتا ہے اور انعام بھی مل سکتے ہیں۔ پھر بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ایک فرشتے یعنی حضرت اسرافیل علیہ السلام ایک سور پھونکیں گے، ایک سینگ جیسا ہوگا، اس میں زور سے وہ آواز پھونکیں گے، پھونک ماریں گے تو زوردار آواز نکلے گی، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے پہلی مرتبہ تو جب وہ آواز نکالیں گے جتنے اس وقت لوگ زندہ ہوں گے سب کے سب اس کی آواز کی شدت سے ہلاک ہو جائیں گے۔ پھر اللہ کے حکم سے دوبارہ سور پھونکا جائے گا اور اس پر پھر یہ سب کے سب اٹھیں گے، اور سب اٹھ کر ایک اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ ایک میدان قائم کیا جائے گا جہاں پہ تمام لوگوں کو حاضر کیا جائے گا، اس کو میدان محشر کہتے ہیں۔ وہاں پر حاضر ہونے کے بعد معاملات مختلف ہوں گے، بعض ایسے ہوں گے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ بلا حساب و کتاب داخل جنت فرمائے گا،
بعض ایسے ہوں گے جنہیں بلا حساب و کتاب جہنم میں پھینک دے گا، جو بدترین لوگ ہوں گے۔ بعض لوگوں کا باقاعدہ حساب ہوگا، حساب کتاب کے بعد وہ جنت میں جائیں گے۔ بعض کا حساب و کتاب ہوگا، وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ بعض دائمی طور پہ جہنم میں رہیں گے، بعض عارضی طور پہ جہنم میں رہیں گے، پھر جنت میں ڈال دیے جائیں گے۔ تو ان چیزوں پر ایمان رکھنا ایک انسان کا لازم ہے کہ یہ حق ہے، سچ ہے۔ اللہ نے واضح طور پہ فرمایا کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتا ہے تو اس کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آخرت پر یقین رکھنا فرض ہے۔ وہی مسلمان ہوگا جو آخرت پہ یقین رکھے گا۔ اگر وہ آخرت کا انکار کر دے تو یہ قرآن کی بے شمار آیات کا انکار ہوگا اور وہ کافر ہو جائے گا۔ لہذا معاذ اللہ اگر کسی نے یہ کہا کہ میں آخرت کو نہیں مانتا ہوں، یا یہ تو جنت دوزخ ایسی فرضی چیزیں ہیں، کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، صرف لوگوں کو ڈرانے کے لیے تاکہ کرپشن ختم ہو جائے، لوگوں کو نفسیاتی طور پر مطلب گناہوں سے روکنے کے لیے، برے اعمال سے روکنے کے لیے تصورات دیے گئے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ اور ایسا شخص یقیناً کافر ہو جائے گا کیونکہ اس نے قرآن کی آیات کا انکار کیا ہے۔ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، اور انسان برائی کی اسی طرح دعا کرتا ہے جیسے بھلائی کی دعا کرتا ہے۔ کہنے کا مقصود یہ ہے کہ بعض اوقات انسان جس طرح بھلائی کو طلب کرتا ہے، بار بار طلب کرتا ہے، اس پہ اصرار کرتا ہے، اسی طرح بسا اوقات پریشان ہو کر، مایوس ہو کر برائی کی دعا کرنا شروع کر دیتا ہے، اپنے گھر والوں کے لیے بد دعائیں کرتا ہے، کوستا ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور آدمی انسان بڑا جلد باز ہے۔ یہ ایک انسانی فطرت کو بیان فرمایا کہ اس میں جلد بازی کا مادہ رکھا گیا ہے۔ یہ چاہتا ہے فوراً ہر کام ہو جائے، میں جو چاہوں فوراً ہو جائے، اور جب اس کی چاہت کے مطابق کام اپنے انجام تک نہیں پہنچ پاتا تو طبیعت میں بے چینی، اضطراب پیدا ہوتا ہے، اور وہ اضطراب قلبی شکوہ شکایت اور زبان پر اعتراض والے کلمات کی صورت میں ظاہر ہو جاتا ہے، اور اس طرح بعض اوقات نقصان ہوتا ہے۔ لہٰذا یہاں پہ بد دعا کا ذکر جو ہے وہ کوئی مدح کے طور پہ نہیں کیا گیا، بلکہ یہ قابل مذمت فعل ہوتا ہے کہ بلا ضرورت شرعیہ بد دعا نہیں دینی چاہیے۔ بہت دل دکھا بے اختیار بد دعا نکل گئی ایک الگ بات ہے، ورنہ حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ زبان پہ بد دعائیہ کلمات جاری نہ ہوں، کیونکہ اس میں کوئی بھلائی نہیں ہوتی ہے۔ بعض اوقات آدمی بد دعا کا جملہ کہتا ہے، مقام مقبولیت ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے، اور جس کے لیے ہم نے بد دعا کی وہ اس بد دعا کی وجہ سے ہلاک و برباد ہو جاتا ہے۔ اگرچہ فاعل حقیقی اللہ تبارک و تعالی ہی ہے، لیکن بہرحال بعض اوقات پھر انسان کو ساری زندگی پچھتاوا ہوتا ہے کہ کاش میں یہ بد دعا نہ دیتا اور نہ ایسا ہوتا۔ حالانکہ بعض اوقات ویسا ہونا ہی تھا کہ اللہ تبارک و تعالی کی مشیت تھی اس کو نقصان پہنچے، لیکن ذریعہ چونکہ ہم بن جاتے ہیں اس لیے ضمیر ملامت کرتا ہے۔ آگے شاد فرمایا کہ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ، اور ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا ہے، یعنی اپنی قدرت پر، اپنی عظمت پر دو نشانیاں۔ اور واقعی اگر غور و تفکر کریں کیا نظام قدرت ہے کہ زمین سے ہزاروں گنا بڑا ایک سیارہ سورج، اور پھر چاند کو دیکھیں کیسے وہ مسخر ہو کے سورج نکلتا ہے تو چاند چھپ جاتا ہے، پھر چاند نکلتا ہے سورج چھپ جاتا ہے، رات آتی ہے تو نیندوں کے غلبے ہونے لگ جاتے ہیں، آدمی کو بستر پہ جانے کو دل چاہتا ہے، آدمی سوتا ہے، اور دن ہوتا ہے تو ہر طرف اجالا پھیل جاتا ہے اور آدمی کام کرنے کے لیے نکلتا ہے۔ یہ پورا مطلب ایک نظام یہ ظاہر کر رہا ہے کہ ایک ذات ایسی ہے جو اس کارخانے کو چلا رہی ہے، ایسے تو نہیں یہ نظام چل رہا۔ یقینی سی بات ایک چھوٹی سی فیکٹری چلانے کے لیے بھی بہت سے مزدور چاہیے ہوتے ہیں، ایک سپروائزر چاہیے ہوتا ہے، ورنہ فیکٹری کا نظام درہم برہم ہو جائے۔ تو پوری کائنات کا نظام چلانے کے لیے یقینی سی بات ہے کہ بہت سارے افراد چاہیے، لیکن وہ ذات ایسی ہے کہ وہ اس پورے کارخانہ دنیا کو چلانے کے لیے کسی کے محتاج نہیں، یہی اس کی عظمت ہے۔ تو دن اور رات واقعی دو بڑی نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی عظمت پر، اس کی عظیم الشان قدرت پر۔ اس پر غور و تفکر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور قدرت کی وسعت پر دلائل قائم کرنا یہ سعادت مندی ہے۔ فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ، تو رات کی نشانی مٹی ہوئی رکھی، وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً، اور دن کی نشانیاں دکھانے